برزخی زندگی اور قبر کے عذاب و آرام۔ انسانی زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ آج ہم دوسرے مرحلے کا جائزہ لیں گے۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے اسے برزخی مرحلہ کہتے ہیں۔ مطلب جو قبر سے لے کے قیامت تک کے دورانیہ ہے اسے برزخی زمانہ کہتے ہیں۔ برزخ میں بہت سے لوگ اچھے اعمال والے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ مشکل تکلیف والے ہوتے ہیں جو کہ قبر کے عذاب سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں ان کے ماننے والے عموماً میت کو دفنایا ہی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی برزخ کی تکلیف کو قبر کے ہی عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جس کو قبر نہیں نصیب ہوتی وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ درندوں کے پیٹوں سے اس سمندر کی تہہ سے زراعت کو جمع فرمائے اور برزخی زندگی دے کر ان کو عذاب دے دے۔ برزخی زندگی میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو مومنین صالحین اور دوسرے کافرین یا منافقین ہیں۔ مومنین صالحین وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں گے، ان کے لیے قبر ایک انتظار گاہ ہے۔ یہ حضرات تو قیامت تک قبر یعنی برزخی زندگی میں سکون سے رہتے ہیں، ان کے لیے قبر کی زندگی انتہائی آسان ہے۔ اور اب دوسری طرف وہ منافقین اور کافرین آتے ہیں جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور ان کے لیے قبر کی زندگی حوالات جیسی ہے جس میں عذاب ہی عذاب ہے۔ جو لوگ برے اعمال و کبیرہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں ان کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مومنین بندے بھی قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اس حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دن ایک یہودی عورت آئیں اور اثناء گفتگو میں اس نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ بات ایک غیر مسلم عورت نے کہی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا اعتبار نہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قبر کا عذاب برحق ہے، کافروں اور نافرمانوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے انہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی ہو کہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ کی دعا مانگتے تھے۔ حدیثوں میں صحیح طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ مومنین صالحین قبر میں آرام و سکون سے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ بنا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ مومنین و صالحین کو اس کی خوشبو آتی رہے۔ کافرین اور بدکاروں کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے سانپوں کا مسلط ہونا، نیچے آگ کا بچھا دیا جانا، دوزخ کا دروازہ قبر کی طرف کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کی سخت اور گرم ہوا آتی رہے۔ قبر کے عذاب اور تکلیف کی خیر خبر انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی دی ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، ان کے دین کو انہوں نے بدل دیا ہے، مگر کچھ باتیں جو ان کی تعلیمات سے یہود کے پاس رہ گئیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جو یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور اس نے اپنے مذہبی معلومات کی بنیاد پر قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہونے کا عقیدہ حق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومنین میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح قبر میں واپس لوٹائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ابن ماجہ۔ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا میں تصور کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنا ہے، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کرے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا، اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازی سبق حاصل کریں اور اپنے حال کا اندازہ لگائیں اور اس بات کو خود سوچیں کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔
جس نے نماز اور روزہ کو اپنی عادت بنا لیا مگر اس شخص میں سچائی اور دیانتداری نہیں ہے تو یہ سب اس کے کام نہیں آنا۔ اگر ہماری نماز میں خشوع و خضوع نہیں تو اس نماز کو ہم عادت تو کہہ سکتے ہیں مگر عبادت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی نیک عمل ہو جو ہم کرتے ہیں مگر اس میں رضائے الہی اور تقوی نہ ہو۔ ایسے اعمال کے مطابق اللہ پاک فرماتا ہے روز قیامت یہ سب اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم کو قبر میں رکھ دیے جاؤ گے، پھر تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے جن کا رنگ سیاہ ہوگا اور بال اس قدر لمبے ہوں گے زمین پر گھسیٹ رہے ہوں گے، ان کی آواز سخت گرج کی طرح اور آنکھیں اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی، دانت اتنے لمبے ہوں گے کہ اس سے زمین کھود رہے ہوں گے، تم کو ہلا ڈالیں گے اور خوف زدہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرے ہوش و حواس اس طرح کے ہوں گے جیسے اس وقت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح ہوش میں ہوں گے جیسا کہ اب ہو۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ یہ ہوش و حواس کی درستگی پختہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہوگی، اگر عمل صحیح نہیں ہوگا سوال و جواب کے ڈر سے ہوش کیوں کر ٹھکانے رہیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں کی زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں آرام و سکون بھی معمولی ہے اور جو تکلیفیں ہیں وہ بھی قابل برداشت ہیں۔ اس زندگی کے بعد برزخی زندگی ہے، مطلب قبر سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہے، جہاں ہم نے سینکڑوں سال رہنا ہے، جو ہماری زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے، لوگوں کے حقوق دبا کر، اس کے علاوہ حقوق چھوڑ کر قبر میں پہنچے، بدعمالی کی وجہ سے عذاب ہونے لگا تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ ہم سب کو موت کی فکر کرنا لازم ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کرنا لازم ہے۔ کیونکہ اگر ہماری دنیاوی زندگی اچھی ہوگی تو یقیناً ہماری آخرت اور برزخی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور قبر کی زندگی کو آسان فرمائے، آمین ثم